رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من میت یصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون مئة کلهم یشفعون له الا شفعوا فیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت پر مسلمانوں کی جماعت میں سے 100 افراد نے نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ میں یعنی ان کی بخشش کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اس حدیث شریف میں نماز جنازہ میں 100 افراد اگر مسلمان موحد جن کے عقائد ٹھیک ہوں وہ شریک ہوں اور میت کے متعلق اللہ سے دعا کریں، سفارش کریں ان کی بخشش کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو میت کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، وہ بھی مسلم شریف کی ہے اور اس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے حق میں یعنی ایسے 40 آدمی نماز پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے میت کی بخشش فرمائیں گے۔ اور ایک تیسری روایت میں ہے کہ جس مسلمان کے جنازے میں 3 صفیں ہوں تو وہ اگر اس کے حق میں دعا کریں تو اللہ رب العزت میت کے حق میں ان کی دعا کو جو ہے وہ قبول فرمائیں گے۔ اب یہاں 3 قسم کی روایات سامنے آئیں، ایک روایت میں 100 افراد، ایک روایت میں 40 اور ایک میں ہے کہ 3 صفیں۔ مقصود یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان کسی مسلمان میت کے جنازے میں شریک ہوں۔ اب یہ 3 روایات ہیں، اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چونکہ اس امت پر بڑھتی رہی ہے تو پہلے یہ حکم 100 افراد کا تھا، پھر اور بخشش و انعامات کی بارش اور رحم کرتے ہوئے 40 پہ کر دیا، اور پھر مزید اس امت کی آسانی کے لیے اور اس امت کے لیے رحمت کو لازم کرنے کے لیے 3 صفوں کو کر لیا کہ 3 صفیں، اب ایک صف میں 5 افراد بھی ہوں، 7 افراد بھی ہوں تو وہ 40 سے کم ہو جاتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں شریک جو لوگ ہوں وہ ایسے ہوں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک نہ ٹھہراتے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ شرط بھی لگائی ہے فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ 40 رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اب ذرا سن لیں کہ جو دوستی یاری میں اپنے جنازے میں کسی مشرک کو یا شیعہ ویہ کو شریک ہونے دے دیتے ہیں تو پھر اس کی نماز جنازہ میں کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سے حضرات اتنے دلیر ہیں کہ وہ نماز جنازہ میں باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کا بدعقیدہ صحابہ پہ تبرہ کرنے والا اگر ہے تو وہ جنازے سے کی صفوں سے باہر نکل جائے۔ کم افراد ہوں لیکن عقائد ٹھیک ہوں تو بس اللہ رب العزت کے یہاں انشاءاللہ العزیز اس کی بخشش ہوگی، یہی اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیں، یہ 3 صفیں جو ہیں یہ ایک صحابی تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جو ہے یہ وصیت کر کے گئے کہ میرے جنازے میں 3 صفیں کرنا، یعنی اگر لوگ کم ہوں تو کم از کم اس کی صفیں 3 کر لیں۔ یہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے کہ 3 صفیں ہوں، طاق عدد میں صفیں ہوں، کیونکہ اللہ وتر و یحب الوتر، اللہ تعالیٰ کو طاق پسند ہے کیونکہ اللہ خود طاق ہیں۔ اس لیے
3 صفوں کا جو ہے وہ فرمایا کہ اگر افراد کم ہیں، 15-20 افراد ہی ہیں کسی میت میں، تو کم از کم 3 صفیں کر لیں، اور 3 عربی کے اندر کثرت کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہ ایک لحاظ سے اس کے جنازے میں کثیر افراد سمجھ لیں کہ شریک ہو گئے۔ اب اس میں ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ میت کی نماز جنازہ، جس کے مسائل کچھ پچھلے درس میں بھی آپ حضرات کے سامنے آئے تھے، میت کے متعلق بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہیں جس کا ختم کرنا ضروری ہے۔ مثلا جنازے کو بلا وجہ لیٹ کرنا، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں جو چیز ملتی ہے کہ جو جہاں انتقال کرتا تھا اس کی قبر وہیں بن جاتی تھی، وہ وہیں پر جو ہے وہ دفن ہو جاتا تھا، اور فوراً دفن کرنے کی کوشش ہوتی تھی کہ جلد از جلد قبر کی کھدائی ہو، اسے دفنایا جائے۔ یہاں اگر کوئی شخص جمعرات کو رات کو مر جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یار کل جمعہ ہے، جمعے میں لوگوں کا رش ہوتا ہے، تو لہٰذا جمعے کی نماز کے بعد اسے دفنائیں گے، جنازہ پڑھائیں گے اور پھر تدفین کریں گے۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیں، اگر کسی کا انتقال آپ کے رشتہ داروں میں سے ہو جائے جمعرات کو رات کو، تو بھائی جمعے کا وقت داخل ہونے سے پہلے کوشش کریں کہ وہ دفن ہو جائے، نماز جمعہ کے انتظار میں نہ رہیں، کیونکہ جمعے کے اندر جو خاص رحمت کی گھڑی ہوتی ہے وہ جمعے سے پہلے کی ہے۔ اسی لیے جو جمعے کا وقت داخل ہو جاتا ہے مثلا، تو یہ وہ رحمت کی گھڑیاں ہیں اور یہ وہ برکت والی گھڑیاں ہیں، اسی لیے تو اس میں کاروبار منع ہے کہ جمعے کا وقت داخل ہو جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ۔ یہ اتنی مبارک گھڑیاں ہیں کہ اس کے اندر اب تم کاروبار میں نہ لگو، دنیا میں نہ لگو، بلکہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے اب کوشش کرو، کیونکہ یہ وقت بہت قیمتی اور اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے اس وقت کو ضائع کرنے سے بچائے، اور قرآن جیسی کتاب میں اللہ رب العزت نے اگر ان اوقات میں جو جمعے کا وقت یعنی داخل ہو جاتا ہے، تو ان اوقات کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی قیمتی گھڑیاں ہیں اور کتنی بابرکت ساعتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے اس میں کاروبار کرنے اور ان چیزوں سے منع کیا ہے، تاکہ یہ لوگ ان گھڑیوں کو اللہ کی یاد میں، دعاؤں میں، نماز میں، اس میں لگائیں، تاکہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کا یہ وقت قیمتی بنے۔ اب اگر ہم نے میت کی تدفین جمعے سے پہلے کر دی اور یہ گھڑی اس کو قبر میں مل گئی، تو ابھی یہ تازہ دفن ہوا ہے، تو یہ رحمت کی گھڑیوں کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے۔ اور ہم میت کو دفناتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد زیادہ تعداد کے چکر میں، اور یہ باریکی ہمیں جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، اس لیے لیٹ کرنا، دیر کرنا اس نیت سے کہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے، یہ چیز مکروہ ہے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو تو تاخیر نہ کرو، جوڑ کا رشتہ ملے تو نکاح میں تاخیر نہ کرو، اور میت جب تیار ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں بھی تاخیر نہ کرو۔ تو اس لیے جو ہے کوشش یہ ہو کہ اگر شب جمعہ میں کسی کا انتقال ہو تو جمعے کے اوقات داخل ہونے سے پہلے اس کی تدفین ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ 10 بجے اگر اس کے جنازہ رکھ لیا جائے، نماز جنازہ، تو پھر وہ اس سے پہلے دفن ہو جائے گا، کیونکہ بیچ میں یہ 2-2.5 گھنٹے جو ہے تقریباً مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میت کو قبرستان میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں اٹھا کر، تو اس میں اس بات کا خیال ہو کہ میت کا سر آگے کی طرف ہو، چارپائی جب کندھوں پہ لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے پاؤں آپ جہاں جس سمت میں جا رہے ہیں اس کی مخالف سمت میں ہو۔ اگر اس طرف جا رہے ہیں تو سر یہاں ہونا چاہیے، پاؤں یہاں ہونے چاہیے۔
اس طریقے سے جو ہے وہ میت کو لے کے جایا جائے اور تھوڑا تیز چلا جائے، تھوڑا تیز چلا جائے۔ اب کبھی مسجد نبوی میں یا بیت اللہ میں جنازے آپ نے دیکھے ہوں گے، اور اس کے بعد جب اس کی چارپائی اٹھا کے وہ لے کے جاتے ہیں اتنا تیز چل رہے ہوتے ہیں کہ انہیں بعض دفعہ جو ہے وہ نارمل چلنے والا آدمی ان کو پکڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میت کو جلدی لے جاؤ، اگر یہ گناہگار ہے تو ایسے آدمی کو کیوں اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، اور اگر یہ نیکوکار ہے تو پھر اسے جلدی اس کے مقام تک پہنچایا جائے۔ یعنی یہ آپ سے زیادہ اس کا متمنی ہوتا ہے کہ مجھے جلدی لے جاؤ، بھائی وہ سامنے میرے مقام مجھے نظر آ رہا ہے تو کیوں مجھے دیر کر رہے ہو۔ تو اس لیے کوشش ہو کہ جلدی ہو اور خواہ جو ہے وہ لیٹ نہ ہو۔ اور ساتھ ساتھ میں جب میت کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے آپ نے، آگے کچھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں اور وہ زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عجیب اسٹائل میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت کو 3 جگہوں پہ خاموشی پسند ہے۔ ایک جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اور ایک جگہ ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہو اس وقت۔ ایک میدان جہاد میں خاموشی پسند ہے، بلا وجہ چیخ و پکار نہیں۔ ہاں تکبیر جو جہاد میں لگائی جاتی ہے وہ اس سے مستثنی ہے، وہ تو سنت بھی اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ چیخ و پکار یہ چیز نہیں جہاد میں۔ اور تیسرا جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے خاموش، یہ اللہ کو خاموش رہنا یہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ جتنا خاموش رہے گا نا اس سے اپنی میت، اپنی تدفین، اپنا مرنا یاد آئے گا، اور جتنا زور زور سے ذکر کرے گا تو اس میں دھیان نہیں رہے گا۔ اور ویسے بھی جب اللہ کو ان چیز جگہوں پہ خاموشی پسند ہے تو خاموشی ہی ہونی چاہیے۔ تو یہ کسی بھی جگہ پر شریعت نے نہیں بتایا کہ آپ میت کے آگے کیوں زور زور سے کلمہ جو ہے وہ پڑھتے چلے جاؤ، تو اس میں خاموشی ہو، گپے نہ ہوں۔ افسوس ہوتا ہے جنازے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور پھر ساتھ میں گپے اور ہنسی مذاق مستیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور کاروباری باتیں شروع ہو رہی ہو۔ بھائی تھوڑی دیر تو صبر کر جاؤ یار، اس کو تو دفنا لینے دو۔ اب یہ تو انسان میت کے ساتھ جانے کا کیوں حکم ہے، جنازے میں شریک ہونے کا کیوں حکم ہے، اسے غسل دینے کی فضیلت کیوں بتائی گئی؟ یہ مراقبہ ہے ایک طریقے سے موت کا، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ جس طرح جس کے ساتھ ہو رہا ہے میرے ساتھ بھی ہوگا، مجھے بھی یوں مرنا ہے، میں بھی ایک دن یوں تختے پہ پڑا ہوا ہوں گا، مجھے بھی یوں اٹھا کے لے کے جا رہے ہوں گے، مجھے بھی یوں ہی قبر میں اتار رہے ہوں گے۔ روزانہ ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں لیکن ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے جیسا اللہ چاہتے ہیں، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جیسا بننا چاہتے تھے۔ چنانچہ میت کے ساتھ خاموشی سے جائے جائے، اور جب وہاں پہنچ جائیں تو میت کی تدفین میں شریک ہونا، یہ پچھلے درس میں آیا تھا کہ احد پہاڑ کے برابر اجر اللہ رب العزت دیتے ہیں جو تدفین میں شریک ہوا، اور جو جنازے میں شریک ہوا تو اسے بھی 1 قیرات اجر ملتا ہے، یعنی احد پہاڑ کے برابر۔ تو جو جنازے میں اور تدفین دونوں میں شریک ہوا تو 2 قیرات اجر مل گئے۔ اب میت کو جب دفنا لیا، اچھا اس سے پہلے کچھ چیزیں اور بھی ذہن میں آ گئیں۔ عموماً ہوتا ایسا ہے کہ میت جب گھر پہ رکھی ہوتی ہے اور وہ کسی عورت کی ہے تو اس کے کزن بھی آ رہے ہوتے ہیں اس کو چہرہ دیکھنے کے لیے، اس کے غیر محرم بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی غیر محرم کو زندہ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو مردہ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ زندہ بھی نہیں دیکھ سکتے اور جب وہ مر جائے تو تب بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن کزن آ رہے ہوتے ہیں، پھوپھی کے بیٹے آ رہے ہوتے ہیں، اپنے جناب دیور جیٹھ آ رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں پر یہ پہلے سے آدمی پابندی لگا اور وصیت کرے۔ یہ جو ایک روایت میں ہے نا کہ جب کوئی مردے کے پاس زور سے روتا ہے
تو میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو دونوں باتوں کی تطبیق کیا ہے؟ اور تطبیق اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ وصیت کر لی تھی کہ بھائی میں مر جاؤں تو میرے اوپر بین نہیں کرنا، چیخ و پکار نہیں کرنا، منہ پہ تماچے نہیں مارنا، یہ حرکتیں نہیں کرنا، آپ نے یہ وصیت کر لی۔ اب اگر کوئی روتا ہے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ وصیت کر گئے۔ لیکن اگر یہ وصیت نہیں کی اور گھر والوں کی دینی ایسی تربیت ہی نہیں کی تو اب یہ جو گھر والے جو زور زور سے چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بین کر رہے ہیں، نوحے پڑھ رہے ہیں، اپنے چہرے پہ مار رہے ہیں، عورت بال اپنے جو ہے وہ اکھاڑ رہی ہے اور اپنے بال نوچ رہی ہے، اب چونکہ اس نے اپنے گھر والوں کو کہا نہیں تھا اور تربیت دینی نہیں کی تو ظاہر بات ہے آپ کے جو ماتحت ہیں بعد میں وہ گناہ کریں گے تو اس کا گناہ بھی تو قبر والے کو ملتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے رونے کی وجہ سے عذاب اس کو ہوگا جس نے اپنے گھر والوں کو وصیت نہیں کی۔ لیکن اگر گھر والوں کو کہہ گئے اور اس کے بعد چلا گیا، اب اگر کوئی بے صبری میں کرتا ہے تو چونکہ اب یہ بے اختیار ہے، یہ تو ان کو اب منع نہیں کر سکتا، مر چکا ہے تو وہ وصیت کر چکا تھا، تو اب جو ہے وہ مردے کو اس کا گناہ نہیں ملے گا اور عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اس لیے آدمی دنیا ہی میں اپنے گھر والوں کو اس طرح کی وصیت کرے کہ بھائی یوں ہی نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، یوں کرنا ہے اور یوں کرنا ہے، یوں سنت کے مطابق ہو۔ یقین جانے اگر کسی کی تدفین، قبر، یہ ساری چیزیں صرف سنت کے مطابق ہو گئی نا، امید ہے کہ اللہ اسی پر رحم کرتے ہوئے اس کی بخشش کرے گا۔ سنت کا اتنا فائدہ ہے، سنت کا اتنا اجر ہے اور سنت کا اتنا اثر ہے، ہم سوچ نہیں سکتے اس کے متعلق۔ اب میت کو جب دفنا دیا تو جمعے میں بھی آج میں نے بتلایا تھا کہ اگر غیر محرم ہے تو اس کو اس کے محرم اتاریں گے قبر میں، غیر محرم نہیں قبر میں اتریں گے، غیر محرم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، محرم اتریں گے اور اسے قبر میں اتاریں گے۔ اور کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بیٹے بعض دفعہ ڈر رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، دور ہو رہے ہوتے ہیں، بھئی یار قبر میں اتریں گے، سنیں قبر کے بڑے اثرات ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے شرافت سے اتر جاؤ، اور اماں کی جو ہے وہ اپنے اماں کی ساری زندگی اس نے تمہیں اٹھایا ہے اور آج اس کے اٹھانے کی باری آئی ہے تو اتنا ڈر رہا ہے۔ تو محرم اتریں گے، اگر عورت ہے اس کا بھائی، اس کا چچا یا ماموں یا والد یا بیٹا، یہ محرم ہے، شوہر نہیں۔ شوہر اس وقت عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی یہ مسئلہ بتلایا تھا کہ عورت کو شوہر دیکھ سکتا ہے، مردہ عورت کو، اپنی بیوی کو، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو اس لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، قبر کے اندر محرم جو ہے وہ اسے اتاریں گے۔ میت کو قبر میں اتارتے ہوئے مرد ہو یا عورت، اس کو کروٹ پر قبلے کی طرف لٹانا یہ سنت ہے۔ یوں چت لٹا کے خالی چہرہ پھیر دینا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مشرقی جو دیوار ہوتی ہے قبر کی، اس کے ساتھ اس کی کمر کو بالکل ٹکا دیا جائے اور جیسے سوتے ہوئے کروٹ پہ ہوتا ہے اس طرح کروٹ پہ لٹایا جائے کہ میت کا پیٹ، گھٹنے، سینہ، سر، چہرہ جو ہے وہ سب قبلے کی طرف رخ بنے۔ تو یوں میت کو جو ہے وہ لٹانا چاہیے۔ قبر کے اندر میت کے ساتھ عہد نامہ یا کوئی قرآنی آیات یا کوئی ایسی کتابیں جس میں قرآن کی یا دعائیں یا اس طرح کے درود لکھے ہوئے ہوں، وہ میت کے سرہانے پہ رکھنا یہ چیز جائز نہیں ہے، نہ کہیں سے یہ ثابت ہے۔ عموماً قبر میں مردہ اس کا جسم پھٹ جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ سب قرآنی آیات اور یہ جو اللہ کے نام ہیں تو وہ میت کی غلاظت تو ساری اس پر لگے گی۔ تو ہم نے کون سا میت کے لیے جو ہے وہ نیکی کا کام کیا، یہ تو اور مصیبت والا کام بنا کے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ عہد نامہ اور یہ چیزیں کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔
اب میت کی جب تدفین ہو جاتی ہے تو میت کے قبر پہ جب مٹی ڈالنا شروع کرتے ہیں تو مستحب یہ ہے کہ اس کے سر کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کی جائے. یہ اس کی آخرت کی پہلی منزل اب شروع ہو رہی ہے، جس اسٹیج سے ہر ایک نے جو ہے وہ گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے. کیا مشکل ہے اگر روزانہ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لے، کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہے. اور اس پہ بھی سونے پہ سہاگا ہو جائے کہ اگر سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں، تو 21ویں پارے کی الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ العزیز قبر کا عذاب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محفوظ فرمائیں گے. تو اب میت کی قبر پہ مٹی ڈالنا شروع کی. مستحب ہے کہ 3 دفعہ تین مٹھی جو ہے وہ مٹی ڈالی جائے، اور ہر دفعہ کی دعا بھی ہے. یوں مٹی اٹھا کے ڈالی، منہا خلقناکم، پھر اٹھائی، پھر یوں ڈالی، وفیہا نعیدکم، پھر یوں اٹھائی اور پھر یوں قبر پہ پھینکی، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ قبر پہ مٹی ڈالنے کی دعا ہے. اچھا، میت کو قبر میں اتارنے کی بھی ایک دعا ہے. میت کو قبر میں اتارنے کی بھی دعا ہے. جب قبر میں یوں اتار رہے ہو نا تو اس وقت ایک دعا پڑھ لیں، وعلی ملت رسول اللہ. اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت پر دفن کیا جا رہا ہے. تو اب جو ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ جو ہے وہ دعا ہے میت کو قبر میں اتارتے ہوئے. اب میت کی قبر پہ جب مٹی ڈالی تو وہ ایک بالش سے اونچی نہ ہو. قبر کو اونچا کرنا، قبر کو اوپر سے پکا کرنا. ایک بزرگ کہتے تھے کہ 40 سال تک رحمت کا ایک قطرہ بھی پکی قبر پہ نہیں گرتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے جب ایک چیز سے منع کیا تو وہ منع ہو جائے. تو لہٰذا اس کے قبر کے چاروں طرف مٹی تاکہ برقرار رہے. اگر آپ بلاک لگانا چاہیں اور بیچ میں کچی ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اسے پورا اوپر سے پیک کرنا. وہ ایک امیر آدمی کا بچہ تھا نا، دونوں دوست تھے، غریب آدمی کا بچہ بھی. وہ قبرستان گئے اپنے اپنے ابا کی قبروں پہ. اس نے دیکھا اس کے ابا کی قبر پہ ماربل اور اس غریب کے ابا کی قبر بالکل کچی. تو اس نے وہاں پر کہا، دیکھ تمہارے ابا کی قبر کچی، میرے ابا کا ماربل کیسا ہے؟ اور اس نے کہا یہی تو اللہ کا کرم ہے کہ قیامت میں جب مردے قبروں سے اٹھیں گے تو میرا ابا تو یوں ایک ہاتھ مارے گا کچی ہے تو باہر نکل آئے گا، تیرا ابا کھدائی میں ہی لگا رہے گا، ادھر جو ہے وہ لگا پڑا ہوا ہوگا. اور یہ اتنی پکی تم نے کر دی ہے کہ وہ جو اندر چنائی اور کیا نام ہے مستری کا کام ہی کرتا رہے گا. تو بھائی جب منع کر دیا تو پھر کیا ضرورت ہے؟ ہم جو ہے نا پتہ ہی کیوں کرتے ہیں. اور یہ خاندان والے آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے، دیکھو یار قبر کا بھی کیا حال کیا ہوا ہے، قبر کا بھی کیا حال ہے. حالانکہ قبریں یہ بنانے کی اور تعمیر کی اور کیا کہتے ہیں تزئین کی اور زینت کی چیزیں نہیں ہیں. جب بھی قرآن دیکھو قبر کا ذکر کرتا ہے تو توڑ پھوڑ کا ہی ذکر کرتا ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اسی طریقے سے قبروں کے بارے میں اسی طریقے سے آتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں، اس سے زیادہ اونچا کرنا، مقابلے ہوتے ہیں بعض دفعہ. اس نے اپنے ابا کی 3 اسٹیپ والی بنائی ہے تو میں 4 اسٹیپ والی بناؤں گا. اور پھر اس کے اوپر ظلم یہ ہے کہ ماربل لگا کر اس کے چاروں طرف آیتیں قل یا الکافرون اور چاروں قل اور یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور سارا دن جو ہے کتے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے. وہ کیا ضرورت ہے کھلی جگہ پہ قبر، اس پر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر آیتیں لکھی ہوئی ہیں، لوگ اوپر سے جاتے بھی ہیں اور کیا کچھ نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے وہ اس چیز کا بھی تھوڑا سا انسان کو سوچنا چاہیے کہ بے ادبی نہ ہو. ظاہر بات ہے اس میں تو سامنے پتہ چل رہا ہے بے ادبی ہے. اب میت کے قبر کو میں نے کہا کہ ایک تو پختہ نہ ہو اور زیادہ جو ہے
وہ اونچی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح میت کے جو قبر ہے اونچی بھی نہ ہو، پختہ بھی نہ ہو، اور اس کے اوپر جو کتبہ ہو تو اس کتبے میں بھی کوشش ہو صرف نام ہو، اور جو اوپر لگایا جاتا ہے، اور یہ کتبہ جو لگایا جاتا ہے یہ جنت البقیع میں تو یہ ہے کہ سر کی طرف اور پاؤں کی طرف 2 پتھر جو لگا دیتے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے وہاں کی یہ عورت کی قبر ہے، اور جس پر ایک ہی سر کی طرف کتبہ لگا ہو پتھر کا ہوتا ہے تو یہ وہاں علامت ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ مرد کی قبر ہے۔ تو قبر کے مردے کو دفنا دیا، دفنانے کے بعد اس کے قریبی ورثاء کا وہاں کچھ دیر بیٹھنا یہ مستحب ہے، اور اتنی دیر بیٹھے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یار ہمارے ہاں تو اونٹ صبح کسائی شروع کرتا ہے، ظہر ہو جاتی ہے۔ یہ اونٹ ذبح کرنے کا جو وقت ہے یہ اس لحاظ سے جو عرب والے جو ماہر تھے اور ان کا وقت جو ہے وہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس وقت ایک صحابی نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد جو ہے اتنی دیر میرے ورثاء وہاں بیٹھیں تاکہ کچھ مانوسیت مردے کو قبر میں ہو جائے۔ تو اب یہ اتنی دیر بیٹھنا یہ مستحب ہے، اور یہ وقت ہوتا تھا کہ عرب والے عصر کی نماز کے بعد اگر اونٹ ذبح کرتے تھے تو مغرب تک ذبح کر کے تقسیم بھی کر دیتے تھے۔ تو یہ تقریباً پونا گھنٹہ 50 منٹ اتنی دیر تو کم از کم آدمی بیٹھے، یا یہ اگر کیا کہتے ہیں اماں ہیں ابا ہے تو ان کا اتنا حق تو ہے، چلو بیگم سے تم دنیا میں بیزار تھے، اب اس کو دفنا کے بھاگنا ہے، لیکن اس کے پاس بھی بیٹھو، ساری زندگی جو ہے اس نے خدمت کی ہے، تو اتنی دیر اس کے پاس بیٹھیں اور اس میں تلاوت کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور سورہ ملک پڑھ لیں یا سورہ یاسین پڑھ لیں۔ لیکن جو چیزیں یاد ہیں اس کو میت میں قرآن کریم کا قبرستان میں قرآن کریم کا نسخہ لے کے جانا مکروہ ہے۔ ہم ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، پھر وہاں جو ابا کی قبر پہ پڑھ رہے ہیں، تو بھائی جتنا زبانی یاد ہے بس وہ پڑھو، چاہے سورہ اخلاص آتی ہے نا بس وہی پڑھتے رہو، درود شریف آتا ہے تو وہی پڑھتے رہو۔ قبرستان کے اندر قرآن کا نسخہ لے کے جانا یہ علماء نے جو ہے وہ منع کیا ہے، چنانچہ اتنی دیر اس کی قبر پہ بیٹھا جائے اور اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کی جائے کہ اب منکر نکیر نے اس سے سوالات کرنے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سوالات کے جوابات ہر مسلمان کے لیے آسان فرمائے۔ ظاہر بات ہے جب زندگی گزارے گا آدمی دین کے اوپر تو پھر اسے تو یاد رہے گا کہ بھائی کسی بزرگ نے خواب میں مائی رابعہ بصریہ کا حال دیکھا کہ قبر میں ان سے پوچھا گیا کہ تیرا رب کون ہے، اب جواب کیا دیتی ہیں فرشتے کو کہ جس رب کو زمین پر ساری زندگی نہیں بھولی، چند فٹ نیچے آ کے اس کو بھول جاؤں گی۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ حضرت عمر نے اس موقع پہ نبی سے فرمایا، اللہ کے نبی جب قبر میں سوال ہوگا تو آدمی اپنے حواس میں ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا پھر میں نمٹ لوں گا فرشتوں سے، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا یہ قبر میں کام آتے ہیں، یہ صدقہ، یہ نماز، یہ فجر کے لیے نماز کے لیے جانا، سورہ ملک، یہ سارے اعمال گھیر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آسانی والا جو ہے وہ معاملہ ہوگا۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ عموماً عذاب قبر چغل خوری کی وجہ سے ہوتا ہے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ عذاب قبر زیادہ تر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، تو کوشش ہو پیشاب کی چھینٹوں سے بچا جائے، استنجا اچھی انداز میں ہو۔ آج کل تو ایئرپورٹوں پہ جب جاتے ہیں واش روم میں تو وہ کھڑے ہو کے بھی دھار مارنے کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے انہوں نے،
اور حضرت جو ہیں وہ جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد استنجا کیا نہیں کیا، پیشاب کے چھینٹے لگے ہوئے ہیں اور جسم پہ لگ رہے ہیں، ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے تاکہ قبر کا عذاب نہ ہو۔ اب یہ تدفین ہو گئی، میت کے پاس بیٹھ گئے تھوڑی دیر، یعنی قبر کے پاس، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہونی چاہیے۔ تدفین کے بعد میت کو جب دفنایا تو زیادہ سے زیادہ اس پر مستحب یہ ہے کہ اس کے سرہانے پر سورہ بقرہ کا شروع اولئک هم المفلحون تک پڑھا جائے، ایک آدمی سرہانے پہ کھڑا ہو کے وہ پڑھ لے، اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہے وہ آمن الرسول سے وہ پڑھ لی جائے۔ باقی جو لوگ قبر میں یوں انگلی ڈالتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں بہت سی جگہوں پہ کہ جواب دے مردے، اے جواب دے منکر نکیر کو، میرا رب اللہ ہے، یعنی اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں اوپر سے، تو یہ چیز شیعوں سے مشابہ، یہ رافضی اس طرح کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں اس طرح کا کوئی سسٹم جو ہے وہ مسلمانوں کے یہاں نہیں ہے۔ حدیث میں بس اتنا ہے کہ اس کی ثابت قدمی کے لیے اب دعا کرو، یہ نہیں ہے کہ اسے اب اوپر سے سبق پڑھا رہے ہو، اس نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا ہے، تو اب آپ اوپر سے ٹیچر نہ بنے اس کے۔ تو اب اتنا ہے۔ اور پھر تدفین کے بعد اذان بہت سی جگہوں پہ لوگ دیتے ہیں قبر پہ دفنانے کے بعد مردے کو قبر کے اوپر اذان دینا یہ جائز نہیں، بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں جنازے پڑھائے بھی اور تدفین بھی کی، کسی ایک جگہ تو یہ چیز ہوتی نا۔ دیکھو اپنی لوجک پھر نہ چلاؤ، جتنا نبی علیہ السلام یہ شریعت نے بتایا بھائی اتنا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اب یہاں کیا لوجک دیتے، دیکھو جی اذان دیتے ہوئے، اذان جب دی جاتی ہے تو اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگتا ہے، لہذا اس لیے اذان دی جاتی ہے کہ اب اگر سوال کے جواب دینے میں مردے کو شیطان بیچ میں ڈسٹرب کرے اور وسوسہ ڈال کے جواب غلط دلوا دے، تو اس لیے اذان دیتے ہیں تاکہ شیطان اذان کی آواز سن کے بھاگتا ہے تو وہ بھاگ جائے۔ تو بھائی شیطان کا تعلق انسان کے ساتھ وہ روح نکلنے تک ہوتا ہے، اس کی پوری کوشش آخر میں ہوتی ہے اسے کافر کر کے ماروں، لہٰذا جب وہ مر گیا کامیاب ہو کے تو شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے۔ اگر یہ مسلمان ہو کے مرا اور اگر اپنی سازش میں کامیاب ہو کر آخری وقت اس سے ایمان سلب کرواتا ہے تو یہ شیطان ڈانس کرتا ہے، تو قبر میں اب شیطان کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس لیے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جی شیطان کو بھگانے کے لیے، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ پھر واش روم کے اندر بھی تو بہت سارے جنات اور شیاطین ہوتے ہیں، اسی لیے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ہے۔ تو پھر اس طرح ہو کہ آپ اندر واش روم میں جائیں، باہر ایک شاگرد کو کھڑا کریں تاکہ جو ہے وہ اذان دیتا رہے تاکہ شیطان بھاگے رہے۔ یہاں بھی تو ہے، زوجین کے ملتے ہوئے بھی تو شیطان آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اسی لیے وہاں بھی دعا ہے۔ پتہ چلا کہ اندر جا رہے ہو، گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے باہر 10 کو کھڑا کر دو یار، اذان شروع کر دینا، تاکہ شیطان جو ہے، چونکہ یہ بھی تو شیطان کے، یہاں تو زیادہ ضروری ہے کہ کوئی شیطان پیدا ہو گیا تو مسئلہ پھر ساری دنیا کا بنائے گا۔ تو کچھ اس طرح کے کام نہ کریں کہ جو حدیث میں، جو شریعت میں، جو اسلام میں نہیں ہے، تو اذان نہیں ہے۔ ہم ایک جنازے میں تھے، بعض دفعہ یہ سادے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں اور بڑی وزنی ہوتی ہیں۔ جیسے وہ ایک عیسائی پادری لگا ہوا تھا نا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک مسلمان کہیں پیاز آلو بیچ رہا تھا، وہ سن سن کے ان کے اجتماع میں تھکا اور اسٹیج پہ چڑھ گیا۔ پادری جی اللہ دے کتنے پتر ہیں؟ کہ اللہ کا ایک ہے۔ اتنا بڑا اللہ اور ایک، میں پیاز بیچتا ہوں 5 تو میرے ہیں۔ اتنا بڑا اللہ اور ایک اتنا طاقت والا۔ اب اس کے پاس اس کا جواب نہیں۔ یہ بعض سادے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی ایک ہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا 100 سونار کی اور ایک لوہار کی۔ تو ہم ایک جنازے میں تھے، اس کا خاندان سارا بدعتی تھا، لیکن وہ بندہ خود تھا، اس نے وصیت کی تھی میرے بارے میں کہ جنازہ یہ پڑھائے گا۔ اب جب جنازہ میں پڑھانے لگا تو بہت ساروں کو آگ لگ رہی تھی اور تکلیف ہو رہی تھی،
ہم نے کہا کوئی ٹینشن نہیں۔ اب اور تو کچھ نہیں بنا، جب اسے دفنایا تو ایک شروع ہو گیا اذان کے لیے، تو وہاں ایک بلوچ بابا کھڑا ہوا تھا، اس نے اپنے لیاری والے اسٹائل میں کہا اڑے نماز پہلے ہوا ہے اذان بعد میں ہوا ہے، اڑے نماز پہلے ہوا ہے اذان بعد میں ہو رہا ہے، یعنی نماز پہلے ہو گئی نا نماز جنازہ، اور اذان بعد میں ہو رہی ہے۔ تو اذان قبر کے اوپر یہ مشروع نہیں ہے، اس سے جو ہے بچا جائے تاکہ جو ہے بدعت کے اندر نہ پڑے۔ قبر کے اوپر پھول وول ڈالنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تدفین کے وقت بہت سارے پھول لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قبر میں دفنائے ہیں، لیکن یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ لہٰذا اب اگر کوئی اس سے دلیل پکڑے کہ آپ نے قبر کے پاس ٹہنی گاڑی کہ جی یہ جب تک تازہ رہیں گی تو کیا کہتے ہیں ان کے عذاب کی تخفیف ہوگی، تو بھائی یہ کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں جو آپ ہی کر سکتے ہیں، یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا لیکن خود ٹہنیاں نہیں لگائیں قبر پہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بذریعہ وحی بتایا تھا کہ یہ گناہگار ہیں اور ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو اس لیے تو آپ جو بزرگوں کی یا اماں ابا کی قبر کے اوپر پھول ڈال رہے ہوتے ہیں، دلیل یہ دے رہے ہوتے ہیں، تو یعنی آپ مردے سے یہ بدگمان ہو کہ اس کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس بزرگ کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اگر کیا بھی تو اس قبر پہ نہ جس پہ عذاب ہو رہا تھا، اور دلیل آپ پھول ڈالنے کی یہ دیتے ہیں، تو مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس لیے آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، وہ آپ کے ساتھ خاص ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اس لیے یہ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ تو لہذا اس طرح کے کوئی کام قبر کے اوپر کرنا یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور مناسب نہیں ہے، اور تاکہ جو ہے آدمی ان چیزوں سے بچے، تاکہ آدمی بدعات سے بچ سکے۔ اس کے علاوہ قبر کے اوپر بلا ضرورت چڑھنا، ٹیک لگانا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سے علاقے جہاں قریب قبرستان ہوتے ہیں تو لوگ وہاں پر قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل نشستیں صوفے بنے ہوئے ہیں بھائی۔ جہاں ہماری مسجد ہے وہاں چونکہ وہ قبرستان کے قریب ہے تو رات کو نشستیں ہوتی ہیں، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کتبے کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا ہے، تو یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں میت کو جب دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اب کوئی اور جگہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اب قبر پہ پاؤں بھی آئے گا کہ اسے قبر میں اتارنا ہے یا اس کی چارپائی رکھنی ہے، تو مجبوری ایک الگ چیز ہے، مجبوری ایک الگ چیز ہے، لیکن بلا ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک آدمی پٹھان جنازہ لے کے جا رہے تھے نا، تو ان کے قبر کے اوپر ایک دو کا پاؤں آ گیا، تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، اس نے کہا خان صاحب نیچے قبریں نظر نہیں آ رہی، اس نے کہا تو ہم نے کون سا کندھے پہ ورلڈ کپ اٹھایا ہوا ہے، ہم نے بھی تو مردہ ہی اٹھایا ہوا ہے۔ تو لہٰذا کوئی ایسے ویسے مجبوری ہو تو پھر تو صحیح ہے، لیکن بلا ضرورت قبر پہ چڑھنا، پاؤں رکھنا، اس پہ ٹیک لگانا اور اس کے اوپر بیٹھنا یہ چیز جائز نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لے جی۔ اسی جی بہت اچھا سوال ہے، ایک بات یاد رکھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر بیوی کو دیکھ سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور ایک جگہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے غسل دیا تھا۔ تو بھائی دیکھیں، ایک ہے حقیقی غسل دینا، ایک ہے معنوی غسل دینا۔ ایک آدمی غسل دے رہا ہے، ہاتھ لگا رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے، اس کا جسم مل رہا ہے، اور ایک آدمی بالٹی پانی کی لا رہا ہے اور آپ کو صابن دے رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ مگا دے رہا ہے،
تو ہم اسے بھی کہیں گے کہ یہ بھی اس کے غسل میں شریک تھا اور اس نے بھی غسل دیا ہے، جبکہ ہاتھ نہیں لگا رہا۔ تو غسل انہیں ہاتھ لگا کر دھونا، پانی ڈالنا، یہ حضرت اسماء بنت عمیس نے دیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی نے۔ لیکن پانی لانا، جو غسل کی جو سامان ہے یہ لانا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، تو اس لیے یہ کہا گیا اس عرب کے محاورے کے اندر کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت فاطمہ کے غسل میں شریک تھے۔ تو یہ غسل معنوی ہے، غسل حقیقی نہیں ہے، جیسے کوئی آدمی چادریں پکڑے ہوئے ہوتا ہے میت کے، یا غسل کے وقت، یا کوئی جناب صابن دے رہا ہوتا ہے، کوئی پانی گرم بھر کے لا رہا ہوتا ہے، تو آدمی کیا کہتا ہے، یار میں بھی ان کی غسل کے اندر جو ہے وہ شریک تھا، جبکہ یہ اس نے نہ پانی ڈالا ہے، نہ اس نے اسے وضو کرایا ہے، نہ اس نے اس پہ صابن ملا ہے۔ تو یہ معنی ہے غسل دینے کا، وہ حقیقی غسل نہیں، اسے معنوی غسل کہتے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ کہا تھا کہ عورت کوئی ویرانے میں ہے، مرد مر گیا اور عورت ساتھ تھی بیوی، تو مرد کو بیوی غسل بھی دے سکتی ہے، ہاتھ بھی لگا سکتی ہے میت کو، کیونکہ یہ اس کی 4 مہینے 10 دن تک بیوی ہے۔ لیکن شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ تو بعد میں کسی نے سوال کیا، اگر کوئی بھی ماں نہ ہو اور ویرانہ ہو، یہ چیزیں عموماً فرض کے درجے میں ہوتی ہیں، لیکن فرض کرو اگر ایسا ہے تو عورت کو کیا بغیر غسل کے دفن کریں گے؟ نہیں۔ اب مرد غسل اسے دے گا، لیکن ہاتھ پہ کوئی دستانے یا کپڑا وغیرہ چڑھا لے گا، تو کپڑا وغیرہ ہاتھ پہ چڑھا کر پھر اسے جو ہے وہ غسل دے گا، اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سے پانی ڈالے۔ خالی گیلا کرنا مقصد ہوتا ہے، اس کو ملنا مقصد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہے اور ظاہری نجاست نہیں لگی ہوئی، تو اب اگر یہ صرف اپنے کو گیلا کر لے اور اپنے جسم کو ملتا نہیں ہے، اور صرف گیلا اتنا کیا کہ پورا جسم گیلا ہو گیا، تو اب یہ اس کا غسل شمار ہو جائے گا۔ تو اب جناب اوپر سے بھی پانی ڈال دے تو یہ بھی غسل جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔